سر یہ سوشل میڈیا کے تھرو ایک کویشچن آیا ہے کہ کیا مسلمز اپنے بچوں کے نام ڈیوڈ اور جوزف اور مائیکل بھی رکھ سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے کہ مسلمان گھرانے کے افراد اپنے بچوں کے نام مائیکل، جوزف یا کچھ بھی ہو، واٹ ایور، جو بھی نام دوسرے اقوام میں پائے جاتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، رکھ سکتے ہیں۔ رکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے ناموں کا نظریہ اپنے ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ناموں سے زندگی میں تبدیلی آنے کا نظریہ رکھتے ہیں۔ آپ اس اپنے نظریے کو صحیح کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نام تو فقط ممتاز کرنے کے لیے، کسی کو الگ کر دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نام ہم عام طور پر کسی کی صفت کو دیکھ کر مقرر کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی، کہ بھئی یہ چیز اس طرح سے ہے، اس کے اندر یہ کوالٹیز، یہ صفات پائی جاتی ہیں، ہم اس کا ایک نام مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ صرف انسانوں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی کوالٹی کو، بغیر کسی خوبی کو دیکھ کر اس کا نام مقرر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہچان کے لیے، لیکن کیا آپ یہ گمان بھی کرتے ہیں کہ میں نے جو نام مقرر کیا ہے اب اس کے اندر وہی کوالٹی ہونی چاہیے، یا میرے نام رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی؟ یہ نظریہ ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے، اس کو آپ سب سے پہلے درست کر لیجئے۔ میں ابھی سوال کے دوسرے حصے پہ آ رہا ہوں جو اصل سوال کا حصہ ہے۔ پہلے میں ضمنی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ بس اس کو سب سے پہلے درست کر لیجئے کہ آپ کے نام رکھنے سے اس کے اندر کوئی کوالٹی پیدا نہیں ہونے والی۔ بھائی اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کے نام رکھ دینے سے اس کی زندگی میں کوئی گردش نہیں ہونے والی ہے۔ اگر آپ کسی کا نام امیر رکھ دیں گے تو وہ امیر نہیں ہو جائے گا، چاہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے نام امیر ہیں لیکن ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ کسی کا نام کریم رکھ دینے سے وہ انسانیت کے بلند مقام پر فائز نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ نے نام رکھا تھا اس کی صفت دیکھ کر نہیں رکھا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا اس کے اندر کوالٹی ہے، آپ نے فقط ممتاز کرنے کے لیے نام رکھا تھا۔ اب آپ گمان کرنے لگے میرے نام سے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اسی لیے تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے نام چینج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس نام سے اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کچھ تو آپ سوچیں، کچھ تو سمجھیں، بھلا نام رکھنے سے بھی کسی کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ میں پنکھے کو موٹر سائیکل کہنا شروع کر دیتا ہوں، میں موبائل کو کمپیوٹر کہنا شروع کر دیتا ہوں، کیا فرق پڑے گا اس کے اوپر؟ ایک تو ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اگر ہمیں نام کے معاملے کے اندر اسی طریق پر چلنا تھا کہ ہم چیزوں کی صفات کو دیکھ کر نام رکھتے ہیں، تو بچوں کے نام رکھنے نہیں چاہیے تھے، صفات دیکھ کر نام رکھنے چاہیے تھے۔ ایک تو ہم نے یہ کام کیا ممتاز کرنے کے لیے، دوسرا ہم نے کام یہ کیا کہ اب جو میں نے نام رکھ دیا اسی کے مطابق بنے گا۔ یہ نہیں ہے، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ آپ کا محض گمان ہے، یہ وہم ہے آپ کے اندر جو پیدا کر دیا گیا۔ پتہ نہیں کون لوگ پیدا کر دیتے ہیں، ایسی بات ہے، اور لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا ہے یہ معاملہ، جو سوال میرے سامنے ابھی آیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ریسیو ہوا تھا، کہ مائیکل نام رکھنے سے کیا وہ مسلمان گھرانے میں شمال کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ جوزف نام رکھ دیا ہے تو کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ آپ ذرا ترجمے تو نکالیں مائیکل اور میکائل کے درمیان میں فرق تو نکالیے۔ میکائل یہ آپ کا عربی زبان کا بھی لفظ نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر بھی باہر کی زبانوں سے، عبرانی زبانوں سے، آرامی زبانوں سے، سریانی زبانوں سے الفاظ آئے ہیں۔ بھائی آپ جائزہ تو لیجئے، ابراہیم نام عربی زبان کا نہیں ہے، اسی لیے قرآن کے اندر ابراہیم کے نیچے، میم کے نیچے کبھی آپ کو زیر نہیں ملے گا، ابراہیمی پورے قرآن میں نہیں ہے۔ جہنم کا لفظ آپ جو پڑھتے ہیں یہ آپ کا عربی نام نہیں ہے، عربی لفظ نہیں ہے، یہ جہنم سے بننے والا عبرانی زبان کا لفظ تھا۔ اسی لیے پورے قرآن میں آپ کو جہنمی نظر نہیں آئے گا، جہنما
نظر آئے گا یا جہنمو نظر آ سکتا ہے۔ لقمان، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے نام غیر عربی نام ہیں۔ جو جانتے ہیں نا عربی ان سے ذرا معلوم کر لیجئے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے، اے آئی پہ سرچ کر لیجئے، آپ کو بتا دے گا وہ۔ میکائل کو انگلش میں مائیکل کہتے ہیں، ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں۔ ویسے تو انگلش کو بڑا پسند کرتے ہیں، انگلش میں لغت کا جائزہ لیا تھا میں نے، انگلش میں لکھی ہے تو اچھی ہی ہوگی۔ ویسے تو انگلش کو آپ اپنے سر پر بٹھا کر رکھتے ہیں، انگلش سے اتنا زیادہ مرعوب ہوتے ہیں، نام کے معاملے کے اندر آپ کو انگلش سے ایسا کیا بیر ہو جاتا ہے کہ آپ بولتے نہیں مائیکل نہیں رکھوں گا، میکائل رکھ سکتا ہوں، جوزف نہیں رکھوں گا، یوسف رکھ سکتا ہوں، ڈیوڈ نہیں رکھ سکتا، حرام ہو جائے گا، داؤد رکھ سکتا ہوں۔ بھائی ایک ہی تو چیز ہے، آپ داؤد کہیے عبرانی زبان کے اندر، ڈیوڈ کہہ دیجئے جدید زبان کے اندر۔ داؤد کون سا عربی زبان کا لفظ ہے؟ وہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ رفائیل کہہ دیجئے یا اسرافیل کہہ دیجئے، بات تو ایک ہی ہے، زبانوں کے تلفظ کا فرق ہے، دونوں کے اندر میسج سیم تھا۔ اسرافیل بھی آپ جو بیان کرتے ہیں، رفائیل بھی اس کو ایسے بیان کرتے ہیں۔ جون کا جو نام میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، زکریا رسول اللہ کے لیے استعمال کیا تھا یا یحییٰ رسول اللہ کے لیے؟ یحییٰ رسول اللہ کے لیے جون کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ۔ ان کی کتابوں میں جن کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہوئی ہے، توراہ اور انجیل کا جو مجموعہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جون کہتے ہیں، دا بیپٹسٹ، بپتسمہ دینے والے جون، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے ترجمے کیے ہیں اپنی کتابوں کے۔ میں اگر زکریا، یحییٰ، یوسف، داؤد استعمال کر رہا ہوں تو یہ بھی آپ کے عربی زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ نام رکھنا، اس سے آپ کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی کسی مذہب یا فرقے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ آپ اپنے نام کو کسی دوسری قوم، کسی دوسری زبان میں رکھنے کے بعد اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر یہی شرط ہوتی تو کیا اللہ کو گوڈ کہنے والا دار اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا ایسا۔ یہ بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کے ذہن میں پتہ نہیں کس نے یہ بات پیدا کر دی ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی آپ جو اپنے نام منتخب کرتے ہیں یہ نام بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں، کیونکہ آپ بر صغیر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اکثر وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے جو دلت تھے، جو ہندوازم کے اندر سب سے نچلی ذات کے سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ ان کے حقوق سب سے زیادہ سلب کیے جا رہے تھے، اور انہوں نے نام اٹھا کے فارس والوں کے ناموں کو منتخب کیا تھا اور عرب والے کے ناموں کو منتخب کیا تھا۔ ان کے اپنے کوئی نام نہیں تھے، اور اپنی کاسٹ انہوں نے بنائی تھی، قریشی، صدیقی، یہ ساری کاسٹ انہوں نے اس لیے استعمال کی تھی تاکہ وہ اس نفرت کا شکار نہ ہوں جس نفرت کے اندر وہ زندگی گزار رہے تھے، کہ ان کو لا زوال تقسیم کا حصہ قرار دے دیا گیا تھا کہ دلتیں سب سے نچلی ذات کے ہیں، برہما کس نچلے حصے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم تو سیریس ہی ہو گئے، ہم نے تو اس کو ایسا سمجھ لیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جائے گا نام تبدیل کرنے سے۔ بھائی پہلے بھی نام تبدیل کر کے ہی آئے تھے، آپ بر صغیر کے اندر رہتے تھے۔ اردو زبان لشکری زبان کیسے بنی تھی جس پہ ہم اپنے ناموں کی بنا کر رہے ہیں؟ اردو زبان کا وجود کیسے قائم ہوتا؟ آپ اٹھائیے تاریخ اور پڑھنا شروع کیجئے، بر صغیر کی تاریخ میں اردو کا کس طرح سے وجود قائم ہوا تھا۔ دوسری زبانوں سے سنسکرت کے 4 لیٹرز، عربی کے 26 لیٹرز، فارسی کے کچھ لیٹرز ملا کے تو اردو زبان بنائی گئی تھی۔
تاکہ وہ ایک دوسرے کو عزت دے سکیں، کیونکہ ان کی عزت نہیں تھی اس معاشرے کے اندر، ان کو دلت کہا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے انہوں نے آپ جناب استعمال کرنا شروع کی تاکہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو عزت دیں۔ اس طرح اردو کا وجود تو قائم ہوا تھا۔ ہم نے تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیا کہ میں یہ نام اگر رکھ لوں گا تو دائرہ اسلام سے خارج جاؤں گا۔ بھائی نہیں ہوتا لینگویج کا اتنا اثر۔ لینگویج تو فقط زبان سے نکالنے والے کچھ کلمات ہیں، کچھ الفاظ ہیں، کچھ آوازیں ہیں، فقط کچھ آوازیں ہیں جو زبان بن جاتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس سے آپ کے مذہب پہ، آپ کے اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آتی ہے کوئی نام رکھ لینے سے۔ اگر کسی ہندو نے، جس کو آپ ہندو ڈکلیئر کرتے ہیں، اپنا نام اگر علیشہ رکھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہو گئے۔ عائشہ رکھ لیا ہے تو مسلمان ہو گئے۔ ماریا، تو ماریا نام نہیں رکھتے آپ، ماریا تو وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے انگلش کے اندر، ماریا کہتے ہیں، اسپینش کے اندر ماریا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہو جاتی ہے؟ یہ ہم ماریا نام رکھ کے مسلمان سے نکل جاتے ہیں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ مائیکل رکھ سکتے ہیں، میکائل رکھ سکتے ہیں، ناموں میں کوئی قرآن نے قید نہیں لگائی ہے۔ کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی زبان کے ساتھ آپ ناموں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی نہ تو آپ کی ذات میں کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ہی آپ میکائل نام رکھ کے فرشتے بن جائیں گے، نہ فرشتہ صفت ہو جائیں گے، نہ ہی آپ کوئی ایسا نام جو آپ لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے وہ نام رکھ کے آپ کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نام فقط پہچان کے لیے ہے، اس سے آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ بس یہ یاد رکھیے، میرے نام سے میری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا، پہچان ہے، اس سے ممتاز ہو جاتا ہوں کہ ہاں یہ ہے، بس اتنا یاد رکھ لیجیے۔ یہ بتائیے گا کہ نام تو زبانوں میں ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہوتے تبدیل، یعنی جیسے اگر کوئی کرکٹر ہے تو کسی بھی کنٹری کا جو کوئی اگر کمنٹیٹر ہے وہ نام لے رہا ہوتا ہے تو نام تو وہی رہتا ہے، تو یہ نام پہ بدلے کیسے؟ میکائل مائیکل کیسے ہو گیا؟ یعنی اتنا چینج کیسے ہو؟ یوسف سے جوزف کیسے چینج ہو گیا؟ نام تو وہی رہتا ہے۔ ترجمے کیے نا اس کے، مطلب عبرانی زبان کے اندر جو نام آئے تھے اس کے ترجمہ کر کے پھر انہوں نے اس نام کو اس تلفظ کے اندر ڈھال دیا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں سنسکرت کے اندر اوتار کہا جاتا ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اواتار۔ بالکل سیم ہے، بس کیا ہے کہ ان کو اپنی زبان کے اندر اس کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کمپیوٹر، انگلش کے اندر رائج ہے نا کمپیوٹر، کمپیوٹ کرنا۔ عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ کمپیوٹر، ٹے تو آتا نہیں ہے، پے بھی نہیں آتا، تو کمبوتر کہہ دیتے ہیں وہ۔ تو ان کی تلفظ کے اندر ڈھالنا پڑے گا ان کو، اپنے کسی بھی لفظ کو جو باہر سے ان کو اخذ کیا جائے، تو تلفظ میں ڈھالنے کے لیے آپ کی جو ووکیبلری کے اندر، آپ کی جو حروف تہجی کے اندر لیٹرز ہوں گے اسی کے حساب سے ڈھالا جائے گا۔ لیکن جیسے یحییٰ ہے وہ جون، جو مختلف ہو جاتے ہیں۔ مختلف لگ رہا ہے نا ہمیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مطلب یحییٰ نام کو انہوں نے اگر جون کہا ہے تو ان کے تلفظ کے اندر وہ ایسا استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے تلفظ کے اندر، اپنی زبان کے اندر اس کو ایسا استعمال کیا ہے جیسے کہ اللہ اور گوڈ کے اندر کوئی مماثلت نظر نہیں آتی ہے، لیکن مقصد دونوں کا سیم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کہتے ہیں، وہ گوڈ کہتے ہیں، مماثلت نظر نہیں آ رہی لیکن وہ اس طرح گوڈ استعمال کرتے ہیں لفظ۔ ہر زبان والے کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک مزاج ہے، وہ اس کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم نام آیا ہے، ابراہیم عبرانی زبان کا نام ہے، عبرانی میں اس کو ابراہیم کہا جاتا تھا، وہ با لگ گیا اس میں ابراہیم، قرآن نے بھی ابراہیم استعمال کیا۔ اور آج جو ہے انگلش کے اندر، جدید زبان کے اندر ابراہم کہہ دیتے ہیں، اے کو اے کا ساؤنڈ دے دیتے ہیں یا آئی کی جگہ پہ، تو وہ بھی درست ہے۔ مطلب یہ کہ ہر کسی کا اپنا مزاج ہے، اپنا معیار ہے، اس کے حساب سے وہ اپنی زبانوں کے اندر تلفظ کی ادائیگیاں کر رہے ہیں، تلفظ کر رہے ہیں۔ تو اس میں تو نہ تو کسی قوم کے ساتھ ناموں میں مشترک ہو جانے میں کوئی حرج ہوتا ہے، اور نہ کوئی اس سے کوئی آپ کے مذہب پہ فرق آئے گا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ نہ ہی اس سے زندگی میں کوئی بھونچال آ سکتا ہے، نہ کوئی ترقی کی معراج حاصل ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ فقط ممتاز کرنے کے لیے نام ہوتے ہیں۔ کچھ نام جیسے کوئی لوگ بولتے ہیں کہ نام بھاری ہے بچے کے لیے، ہاں یہی تو نظریہ ہے کہ بھاری ہے نام بھاری، نام چینج کریں۔ تو نام بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ نام کیا اس کو زندگی پہ کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ کسی لفظ کا اثر ہی نہیں ہوتا کسی کے اوپر۔ مطلب میں نے کہا نا، میں موبائل کو اگر کمپیوٹر کہنا شروع کر دوں تو کیا وہ کمپیوٹر بن جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا، اس کے اوپر چلنا بند کر دے گا؟ یہ تو سینس لیس بات ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔